تو اس کا حج قبول ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ادا چھوڑ دی یا اس طریقے کو چھوڑ دیا تو اس آدمی کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حج یہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے، اللہ کی دعاؤں کا نام ہے، اللہ کی عطاؤں کا نام ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی رضاؤں کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب بندوں نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے تو میں ان کی وفائیں مجھے اتنی پسند آئی ہیں، اتنا مجھے پیار آ گیا ہے کہ میں نے ان کی ایک ایک ادا کو حج بنا دیا ہے، کوئی رکن بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت حاجرہ نے جو ادا جس جگہ کے اوپر جس طریقے سے ادا کی ویسے ادا کرو گے تو حج ادا ہوگا، ورنہ حج ادا نہیں ہوگا۔ حج کی ایک اور تاریخ حدیث پاک کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے اے اللہ کے رسول سب سے افضل حج کون سا ہے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا الحج والسج، یعنی حج وہ افضل ہے، یہ حج کمال درجے کا وہ ہوتا ہے جس کے اندر رونا بھی ہو، گڑ گڑانا بھی ہو، یعنی جو آدمی حج کرنے کے لیے چلا گیا ہے وہاں عبادت کر رہا ہے، باقی ساری ادائیں زندہ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ گڑ گڑاتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، مشکلات کو برداشت نہیں کرتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بھی حج قبول نہیں ہے۔ یعنی حج وہ قبول ہوگا جس کے اندر گڑ گڑانا بھی ہو، رونا بھی ہو اور مشقت اور تکلیفیں برداشت کرنا بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوگی تب جا کے انسان کا حج قبول ہوگا۔ مثال کے طور پر اب حج یہ وہ عبادت تھی، یہ وہ فرض تھا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس طریقے سے ادا کرنا ہے، لیکن جس طرح دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہو اور اس کا وہ محبوب اس سے راضی نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے، ہر طریقہ اپناتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا یار راضی ہو جائے۔ محبوب راضی ہو گیا، میرا یار راضی ہو گیا، میرا کام بن جائے گا۔ لیکن اگر انسان کوشش ہی نہ کرے تو دوست راضی بھی نہیں ہوتا، محبوب راضی بھی نہیں ہوتا۔ محبوب تو چاہتا ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں میری رضا کے مطابق، جس طرح میری خوشی ہے اس طریقے کو اپنائے گا، تب جا کے میں اس سے خوش ہوں گا، تب جا کے میں اس سے راضی ہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والسج، حج قبول وہ ہوتا ہے، حج افضل وہ ہے کہ جس کے اندر رونا بھی ہو، گڑ گڑانا بھی ہو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے خوب گڑ گڑائے، خوب اللہ سے دعائیں مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے جب انسان خوب گڑ گڑا کر مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ باقی فرشتوں کے اندر، بلکہ پہلے اس سے ایک مثال سمجھ لے، جس طرح دنیا کے اندر محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان پوری کوشش کرتا ہے، آخر کار جب انسان کو کوئی دوسری چیز نظر نہ آئے تو انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے۔ جب آنسو بہا دیتا ہے اور اپنی شکل کو عجیب کر لیتا ہے اور فقیروں والی حالت بنا لیتا ہے تو محبوب کو بھی ترس آ جاتا ہے یار میری محبت کے اندر، تاکہ میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے، اس کے بال دیکھنے والے نہیں ہیں، اس کی شکل دیکھنے والی نہیں ہے، اس سے جتنا ہو سکتا تھا یہ کر رہا ہے، تو مجھے بھی چاہیے مجھ سے جو ہو سکتا ہے، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ تو محبوب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان یہ حالت بنائے گا، یعنی عرفات کے میدان کے اندر جس وقت انسان پہنچتا ہے اس کے بال دیکھنے والے نہیں، سفر کی وجہ سے انسان کی شکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب حاجی لوگ عرفات کے میدان کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا کے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں اور تمام فرشتوں کے اندر اللہ پاک فخر فرماتے ہوئے کہتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تو بڑی عجیب و غریب شکل بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے جتنے بندے آئے ہوئے ہیں میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، سب کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مال کمانے کی غرض سے آئے ہوئے تھے،
بعض لوگ ایسے بھی آئے ہوئے تھے جو تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، عورت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، گناہ کر رہے تھے، بدکاریاں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم ان کی حالت کو نہیں دیکھتے، یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں، یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، میں نے ان کی شکل کو دیکھ کر، ان کے رونے کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر، ان کے بالوں کو دیکھ کر اور ان کے رونے کو دیکھ کر میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک بزرگ کے پاس چند لوگ آئے اور آ کر بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک آدمی کو لوگوں نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس کو جلانا شروع کر دیا، ساری رات اس کو لوگ آگ لگاتے رہے لیکن نہ اس کا بال جلا ہے نہ اس کی چمڑی جلی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا اس آدمی نے لگتا ایسے ہے زندگی کے اندر 3 حج کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے وجود کو، اس کے بالوں کو آگ نہیں لگ رہی، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلمان کے اوپر جس کے پاس مال و دولت موجود ہو اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو تو ایک حج تو اس کے اوپر زندگی کے اندر ویسے ہی فرض تھا، لیکن اگر دوسرا حج کر لے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس آدمی کا وہ حج قرض بن جاتا ہے۔ جس طرح ہم کسی کو مال دولت قرض دے دیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے قرض دے رہے ہیں واپس بھی لیں گے، تو فرمایا جس آدمی نے دوسرا حج کیا گویا اس نے اللہ کو قرض دے دیا، اور جس آدمی نے 3 حج اپنی زندگی کے اندر کر لیے تو فرمایا اس شخص کے اوپر اللہ پاک جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ بھی اس کی چمڑی کو نہیں جلائے گی، اس کے بالوں کو نہیں جلائے گی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس آدمی نے زندگی کے اندر 3 حج کیے ہوں گے جس کی وجہ سے نہ اس کی چمڑی جل رہی ہے نہ اس کے بال جل رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا جس طرح نماز کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اس بات کو دیکھنا چاہے، اس چیز کو جانچنا چاہے آیا میں نے نماز تو پڑھی ہے، میری نماز قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اسی طرح کوئی اور عبادت کر رہا ہے تو ہر عبادت کو پرکھنے کا ایک نہ ایک طریقہ کار اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جس طرح نماز کے متعلق فرمایا کہ اگر ایک نماز ادا کر لی دوسری نماز کی توفیق مل گئی تو سمجھ لو پہلی نماز اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو چکی ہے، لیکن اگر تم لوگوں نے ایک نماز تو پڑھ لی ہے دوسری نماز کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی، دوسری نماز نہیں پڑھ سکے تو سمجھ لو پچھلی نماز ہماری قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ نماز گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر ان کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے نہ ان کا قیام اچھا، نہ رکوع اچھا، نہ سجدہ اچھا، یعنی نماز ٹوٹل سنت کے خلاف پڑھتے ہیں تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس آدمی نے نماز پڑھی اور دوسری نماز کی اس کو توفیق مل گئی، اس نے دوسری نماز بھی پڑھ لی تو سمجھ لے پہلی نماز اس کی قبول ہو چکی ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو حاجی حج کرنے کے لیے گیا تھا اور حج کرنے کے بعد جب واپس اپنے وطن